ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود الزبور صدق اللہ مولانا العظیم۔ پکی بات ہے کہ ہم ہی نے وحی بھیجی آپ کی طرف اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اس سے پہلے وحی بھیجتے رہے ہم حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور پیغمبروں کی طرف ان کے بعد، اور وحی بھیجی تھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولادوں میں سے نبیوں کی طرف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اور حضرت یونس، حضرت ہارون اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے حضرت داود علیہ السلام کو کتاب زبور عطا فرمائی۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 163 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے، آپ کو نبی رسول پیغمبر نہیں مانتے تھے، ان کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، جس کو علم وحی من جانب اللہ بتاتے ہیں، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، یا پھر لعاذ باللہ کوئی فلاں بندے ہیں، وہ ان کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، وہ ان کو بنا کے دیتے ہیں اور یہ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کو وحی نہیں مانتے تھے، قرآن کو علم الہی نہیں مانتے تھے، قرآن کو من جانب اللہ نہیں مانتے تھے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اور اس کے بعد والی بھی چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس خیال باطل کی نفی فرمائی، تردید فرمائی۔ فرمایا کسی بھی نبی کی نبوت کی دلیل ہی وحی ہوتی ہے، جو صاحب وحی ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، جس پر وحی آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کے لیے قرآن مجید نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بات فرمائی کہ اگر تم اس کو وحی نہیں مانتے تو اس جیسا کلام تم بنا کے لے آؤ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ کسی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، وہ امی ہیں، اپنا نام تک بھی خود لکھ نہیں سکتے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ ہو رہا تھا اور وہاں لکھا گیا یہ محمد الرسول اللہ اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح نامہ ہے، تو انہوں نے کہا ہم رسول اللہ اگر محمد کو مانتے ہوتے پھر تو جھگڑا ہی نہ ہوتا، یہ رسول اللہ کا جو لفظ تم نے لکھا اس کو مٹاؤ، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ، محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے ہم اس کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، محمد جو اللہ کا رسول ہے ہم اس سے معاہدہ نہیں کر رہے، ہم تو ان کو اللہ کا رسول مانتے نہیں ہیں، پھر ہم محمد الرسول اللہ کیوں لکھنے دیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو، تبدیل کر دو جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا میرا تو عقیدہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میں اپنے عقیدے کی نفی کیوں کروں؟ میں تو نہیں مٹاتا، اور یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر میں کیوں مٹاؤں؟ تو پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چلو مجھے دیجئے میں مٹاتا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کون سا لفظ ہے رسول اللہ کا کہ میں اس کے اوپر لکیر لگاؤں، نفی کروں، اس کو مٹاؤں، وہ لفظ کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اس لیے اس سے پتہ چلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، علم لکھنا ایک ذریعہ ہے، ورنہ علم من جانب اللہ آتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے
اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی صفت علم میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ اور حدیثیں بتلاتی ہیں کہ قرآن کا علم، حدیث کا علم، شریعت کا علم، وحی کا علم اللہ جس کو عطا فرماتے ہیں اس کو پہلے 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں اور اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو علم دین، علم شریعت، علم وحی، علم قرآن، علم حدیث عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ کہا کہ علم اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہے۔ بہت سارے لوگ معلومات کو علم سمجھ لیتے ہیں۔ معلومات اخبار پڑھ کے بھی آ سکتی ہیں، رسالے پڑھ کے بھی آ سکتی ہیں، کتابیں پڑھ کے بھی آ سکتی ہیں، یہ معلومات ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھا، اس سے کوئی بات سننی معلوم ہو گئی، اس سے بات سننی معلوم ہو گئی، اس سے بات سننی معلوم ہو گئی، یہ معلومات ہیں۔ معلومات بہت سارے کافر لوگوں کو بھی دین کے بارے میں بہت زیادہ ہے۔ مذہب ہمارا ہے لیکن بہت سارے اور بندے ہیں جن کا مذہب یہ والا نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے مذہب کی بہت ساری معلومات رکھتے ہیں۔ تو معلومات ہونا اور بات ہے اور علم کا ہونا اور بات ہے۔ معلومات دماغ میں ہوتی ہیں اور علم دل میں ہوتا ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، علم ایک روشنی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اندھیرا تھا، کفر کا، شرک کا، بدعات کا، رسومات کا، گناہوں کا، پوری دنیا میں ایک اندھیرا تھا۔ قرآن آیا تو اس کو نور کہا گیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور چیز آئی جو نور ہے اور اس کی روشنی پھیلی ہے تو ساری کائنات کو اپنی زندگی کا مقصد نظر آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ علم وحی یہ نور ہے، اصل وحی ہے نبی کی نبوت کی دلیل۔ اس لیے کہا گیا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تو جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں فاتو بسورہ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی 2-3 آیتوں والی سورت اس جیسی تم بنا کے لے آؤ۔ اور اگر تم نہیں لا سکتے اور نہیں لا سکو گے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ اب تم کر سکتے ہو نہ قیامت تک تمہارے آباء و اجداد کر سکیں گے۔ قرآن کا یہ چیلنج جیسے اس دن تھا کہ تم کوئی ایک سورت لے آؤ، وہ چیلنج آج بھی ہے۔ وہ چیلنج کافروں کو قیامت کی صبح تک بھی ہے کہ تم بڑے علم والے بن گئے، بڑے دانشور بن گئے، بڑے لیکچرار بن گئے، پروفیسر بن گئے، سائنسدان بن گئے تو قرآن جیسی کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک بھی پورے کفر کو یہ چیلنج ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جیسے ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام انبیاء پر اپنی اپنی شان کے مطابق وحی بھیجی، کسی کو طور پہ بلایا، کسی کو کسی اور جگہ پر، کسی کو کسی اور جگہ پر، کسی کو براست پوری لکھی ہوئی کتاب دے دی، کسی سے پردے کے پیچھے بات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کی لیکن دیدار نہیں۔ تو اسی طریقے سے مختلف طریقوں سے مختلف نبیوں پر وحی آتی رہی، تو ہر نبی کی نبوت کی دلیل کیا تھی؟ وحی تھی۔ اور ایسے ہی وحی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی بھیجی۔ تو جیسے باقی نبیوں کی وحی ان کی دلیل نبوت ہے تو آپ کی وحی بھی جو آپ کی طرف بھیجی گئی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ تو فرمایا انا اوحینا، پکی بات ہے، انا تاکید کے لیے آتا ہے، پکی بات ہے کہ ہم نے وحی بھیجی الیکا آپ کی طرف ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کما اوحینا جیسے کہ پہلے وحی بھیج چکے ہم الی نوح حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ اور نبیوں پیغمبروں کی طرف جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آتے رہے، وَأَوْحَيْنَا اور ہم وہی بھیج چکے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولادوں میں آگے جو نبی آتے رہے ان کی طرف بھی، وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وایوبا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس اور حضرت یونس علیہ السلام کی طرف، وہارون
اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف و سلیمان اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ان سب کی طرف جیسے ہم نے وحی بھیجی، اور وہ وحی ان سب کی نبوت کی دلیل تھی۔ ان کو تم یہودیوں نبی مانتے ہو، عیسائیوں نبی مانتے ہو، اور مذہب والے نبی مانتے ہو، جیسے ان کو تم ان کی وحی کی وجہ سے نبی مانتے ہو، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی وحی کی وجہ سے نبی مانو۔ جو وحی اللہ نے جیسے ان کی طرف بھیجی ایسے ان کی طرف بھی بھیجی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص کتاب زبور عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ اب یہ سارے رسول ہیں، اب جن پیغمبروں کا قرآن مجید نے نام لیا یہ بھی رسول ہیں، اور ان کے علاوہ کتنے اور ہیں جن کا نام تذکرہ قرآن میں نہیں آیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزرے، قرآن مجید چند ایک کے نام ہیں، لیکن یاد رکھو دنیا جانتی صرف انہی کو ہے جن کا نام قرآن نے لے لیا ہے۔ یہودیوں کو بھی ہم کہتے ہیں اگر تمہارے نبی کا نام اور تذکرہ ہماری کتاب قرآن میں نہ ہوتا اس کا نام بھی مٹ چکا ہوتا، اگر عیسائیوں کے نبی کا نام اور تذکرہ ہماری کتاب میں نہ ہوتا تو ان کا نام بھی مٹ چکا ہوتا۔ جب داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ان حضرات کے تذکرے اگر قرآن نہ کرتا تو دنیا ان کو جانتی ہی نہ۔ احسان مانو قرآن کا کہ قرآن نے تمہارے نبیوں کا تعارف کروایا، تمہارے مذہبوں کا تعارف کروایا، اور ان کو مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بنایا کہ تمام انبیاء کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کسی نبی کی نبوت کا، رسالت کا انکار نہیں کرتے بلکہ سب کو مانتے ہیں۔ فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، بہت سارے ایسے رسولوں کی طرف ہم نے وحی بھیجی جن کے واقعات اور قصے ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنائے، آپ پر وحی نازل کی، ان کی بتایا کہ فلاں فلاں نبی اور ان کا یہ واقعہ۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے ایسے رسولوں کی طرف ہم نے وحی بھیجی جن کے قصے واقعات ہم نے آپ کو بھی نہیں بتائے، دنیا ان کو نہیں جانتی۔ لاکھوں کی تعداد میں نبی، 1,24,000، لیکن تذکرے تو چند ایک کے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا کوئی ذکر و تذکرہ نام و نشان نہیں ہے۔ وَرُسُلًا، اور بہت سے رسول پیغمبر ایسے جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی لیکن لم نقصصھم علیک، ہم نے ان کے واقعات اور قصے آپ کو بھی بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تو پوری بات، براہ راست بات کی ان سے، لیکن دیدار نہیں۔ پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کی، دیدار بھی کرا، معراج کے موقع پر بات بھی کی اور دیدار بھی کرایا۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی باقی نبیوں میں کلیم اللہ ہونا خصوصیت ہے، لیکن جن باقی نبیوں سے اللہ نے کلام نہیں کی تو یہ کوئی دلیل نہیں یہودی کہیں ہمارے نبی سے تو اللہ نے کلام کی، کلیم اللہ بنایا، تمہارے نبی کو نہیں بنایا، اس لیے وہ نبی ہی نہیں ہے۔ کلیم اللہ ہونا موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اب یہ خصوصیت اور نبیوں میں نہیں ہے، تو یہودی یہ کہیں کہ چونکہ ہمارے نبی والی صفت تمہارے اندر نہیں ہے ہم ان کو نبی نہیں مانتے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو کتاب اکٹھے یک بارگی جو لکھی لکھائی دی گئی تھی تو آپ کو تو نہیں دی گئی، اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کلیم اللہ ہونا، ایسے لکھی لکھائی کتاب کا اکٹھے دیا جانا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو اس میں اگر اور نبی کوئی شریک نہ ہو تو اس کو نبی نہ ماننا یہ بالکل ایسے ہی جہالت ہے جیسے کوئی کہے چونکہ کوئی اور نبی کلیم اللہ نہیں ہے اس لیے ہم ان کو نبی نہیں مانتے۔ نبوت کا مدار وحی پر ہے، طریقہ کار وحی کا الگ الگ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری شریف کے اندر سب سے پہلے علم وحی کا باب باندھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی، سب سے پہلے
ایمان کی بات بھی بعد میں کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، وضو کی، ساری کتاب کی تفصیلات بعد میں ہیں۔ سب سے پہلا عنوان صحیح بخاری شریف کے اندر بسم اللہ پڑھو، آگے یہی لکھا ہے باب کیف کان بدء الوحی، کہ سب سے پہلے وحی کیسے بھیجی۔ اس لیے کہ سارے مذہب جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی نبی کا ہو، اس کا مدار وحی پر ہے۔ ہمارے مذہب کا مدار بھی وحی پر ہے، ہمارے عقل پر نہیں ہے، ہماری مذہبی رسومات پر نہیں ہے کہ جی ہمارے مذہب میں یوں ہے، ہمارے مذہب والے یوں کہتے ہیں، ہمارے فرقے والے یوں کہتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ مذہب کا مدار قرآن ہے۔ اس لیے اگر مذہب کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، دین شریعت کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے منشا اور احکامات کو سمجھنا ہے، تو قرآن کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔